اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. افلا یؤمنون، کیا بس یہ ایمان نہیں لاتے؟ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گرمی کا موسم اور گرمی کی شدت انسان صرف اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ جانور، چرند پرند، تمام زیبو چیزیں، اللہ کی مخلوقات، ان سب پر اس کا اثر ہوتا ہے. گرمی کی شدت اس سے انسان کو خاص طور پر جس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے وہ پیاس ہے. انسان چاہتا ہے کہ جب اسے پیاس لگے تو اللہ اسے پینے کا ٹھنڈا پانی نصیب فرمائے. اور شدت کی پیاس کے وقت انسان کے پاس جو مرضی دولت، جو مرضی نعمت موجود ہو، اگر اسے پانی پینے کے لیے میسر نہیں تو اسے کبھی بھی راحت اور سکون نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ان اول ما يسأل من النعیم یوم القیامت العبد، سب سے پہلے بندے سے اللہ کی جن نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ بندے میں نے تمہیں یہ نعمت عطا نہیں کی تھی. فرمایا ان نعمتوں میں سے سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، فرمایا اللہ رب العزت پوچھیں گے الم نصح لک جسمک، اے بندے کیا میں نے تجھے تندرست اور صحت مند جسم عطا نہیں کیا تھا؟ صحت، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ انسان جب بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان کی یہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، مشکلات اور پریشانیوں میں یہ گھر جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں،
بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت صحت کو غنیمت سے جانو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں صحت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو ابتدا میں شروع میں جو سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، الم نربک بالماء البارد، اے میرے بندے کیا تجھے میں نے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نصیب نہیں کیا تھا؟ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں قیامت والے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کوئی بھی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے جب انسان کو ملتی ہے تو بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت کی نعمت اس کا صحیح استعمال کرے، اس رب کی نعمت کو اس اللہ کی اطاعت فرما برداری میں معاون بنائے اور اس نعمت کے ذریعے رب کائنات کی معصیت اور نافرمانی کی طرف نہ بڑھے۔ پیارے بھائیوں، گرمیوں کے موسم میں لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، مسافروں کے لیے، راہگیروں کے لیے، نمازیوں کے لیے، مساجد میں، مدارس میں، پبلک مقامات پر یاد رکھیں نیکیوں کی راہیں تو بہت ہیں، لیکن میرا رب قرآن میں خاص طور پر فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ لوگوں وہم عن الآخرۃ هم غافلون، تم دنیا کے ظاہر پہ نظر رکھتے ہو، دنیا کی ظاہری خوبصورتی، ظاہری زیب و زینت، ظاہری آسائشیں، لیکن یاد رکھو فکر تمہیں اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہماری آخرت کیسے خوبصورت بن جائے، ہماری آخرت کیسے سنور جائے، ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کیسے آرام دہ اور پرسکون ہو جائے، آخرت میں کیسے اللہ کی نعمتیں ہمارا مقدر بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ نیکیوں کے راہ اور نیکیوں کے راستے ایسے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے اللہ اس کی نیکی کو جاری رکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی نیکی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبع یجرى للعبد من بعد موته وهو في قبره، لوگوں 7 عمل ایسے ہیں انسان موت کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے لیکن ان نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ رکتا نہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا من علم علما، جس کسی نے کسی کو علم سکھا دیا، اللہ رب العزت کی معرفت کا علم، قرآن اور سنت کا علم، وحی الہی کا علم، جنت کی راہ دکھانے والا علم، رحمان سے جوڑنے والا علم، شیطان سے بچانے والا علم، من علم علما، فرمایا جس نے کسی کو علم سکھایا، جب تک وہ علم آگے سیکھا سکھاتا جاتا رہے گا، فرمایا یہ علم سکھانے والا دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی نیکی کا سلسلہ رکے گا نہیں، وہ جاری رہے گا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر او کرا نہرن، کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی بستی، کوئی ایسا شہر یا کوئی ایسی زمینیں جہاں تک پانی پہنچنے کا ذریعہ کوئی نہیں تھا، اس نے نہر کھدوائی، لوگوں کی بنجر زمینیں آباد ہو گئی، وہاں جانوروں کو پانی میسر آیا، انسانوں تک پانی پہنچا، اللہ کی مخلوق کو اس سے نفع پہنچا، اس نے جس قدر اس میں معاونت کی ہے، فرمایا یہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، یہ جو پانی کا اس نے انتظام کیا، رب کائنات اس کی نیکی کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ او حفر بئرن، یا کسی نے کہیں کنواں کھدوا دیا، اس دور میں زمین سے پانی نکالنے کا یہ ذریعہ تھا، کنواں، اس کے ذریعے لوگوں کو پانی پہنچایا جاتا ہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے۔ فرمایا حفر بئرن،
لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. جب تک اس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے اللہ اس کی نیکی کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. فرمایا چوتھے نمبر پہ او غرس نخلاً، کہیں کسی نے کھجور کا درخت لگا دیا. بعض روایات میں او شجراً، کوئی بھی درخت، وہ پھلدار درخت ہے لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، وہ سایہ دار درخت ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. فرمایا جب تک اس سے نفع چلتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی، اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. فرمایا او بنا مسجدن، یا کسی نے کوئی مسجد بنا دی، پوری مسجد، اور ایک روایت میں ایک اینٹ کی مقدار جگہ، معمولی سا حصہ، جتنی طاقت تھی اللہ کے گھر میں ڈال دی. جب تک روئے زمین پر وہ اللہ کا گھر قائم رہے گا، وہاں عبادت ہوتی رہے گی، اللہ اس کے لیے نیکی کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. او ورث مصحفا، یا کسی نے کسی کو مصحف کا وارث بنایا، اپنے پیچھے قرآن مجید چھوڑ کے گیا، جو ورثاء اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس مصحف کو کسی کو خرید کر پڑھنے کے لیے تحفہ دے دیا، کسی ایسی جگہ پر مصحف رکھ دیا جہاں سے لوگ پڑھتے ہیں. فرمایا جب تک اس مصحف سے پڑھا جاتا رہے گا اللہ اس کی نیکی کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. پیارے بھائیوں، گویا کہ ان 7 اعمال میں یہ عمل بھی شامل ہے کہ انسان لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دے. اللہ رب العزت اس کی اس نیکی کو جاری رکھتے ہیں، اور رب کائنات اس کا یہ صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کا یہ عمل اللہ اس کی طرف سے اسے اجر پہنچاتے رہتے ہیں. پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اقسام میں سے سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث کے مطابق صحیح الترغیب کی یہ روایت، فرمایا لیس صدقہ اعظم اجرا من المال، لوگوں صدقہ کرتے ہو، صدقے کی جتنی انواع و اقسام ہیں، فرمایا ان میں سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں انسان کے لیے اجر کا باعث بننے والا صدقہ من الماء، ایسا صدقہ جس سے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، پینے کا بندوبست ہو جائے. فرمایا یہ پانی کا صدقہ یہ اجر کی راہوں میں سب سے بہترین صورت ہے اور بہترین کیفیت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نیکی کرنے والا بنا دے، اور رب کائنات ہمارے ہاتھوں سے اللہ یہ خیر کا کام کروا دے، اور نیکی کے معاملات میں اور خصوصاً اس گرمی کی شدت میں اللہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا فرما دے کہ اللہ مجھے پانی پلانے والا بنا دے. اور یہ صدقے کی یہ سب سے عظیم قسم اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. پیارے بھائیوں، انسان دنیا کے اندر محتاج ہے، ضرورت مند ہے، فقیر ہے، اور حقیقت یہ ہے وہ بادشاہ بھی ہو وہ میرے اللہ کے در کا فقیر، محتاج اور سوالی ہے. وہ وقت کا نبی کیوں نہ ہو وہ بھی فقیر ہے میرے رب کے در کا. قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا میرے رب نے تذکرہ فرمایا. کون موسیٰ؟ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف پانے والے اولو العزم پیغمبروں میں جناب موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کا رخ کیا، راستے میں ایک جگہ پہ پہنچے جہاں ایک کنواں ہے، کچھ لوگ وہاں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. معروف یہ واقعہ سورہ قصص میں قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا 20ویں پارے میں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا. قرآن مجید نے تعبیر کی فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی اس کیفیت میں پلایا جب موسیٰ کے پاس اپنا گھر نہیں، اپنا کاروبار نہیں، بیوی نہیں، حتیٰ کہ کھانے کے لیے روٹی کا انتظام بھی نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فَسَقَىٰ لَهُمَا، ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا. ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ کے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، تیری مخلوق کی خدمت کی، پانی پلایا. اے اللہ اب میں فقیر اور محتاج ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں، میری حاجات کا انتظام اور پورا کرنے کا بندوبست تو نے کرنا ہے. پیارے بھائیوں،
قرآن مجید یہ بتاتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے میرے رب نے انتظام کیا. کیسا انتظام؟ فجاءته إحداهما قال، ایک بچی آئی اور آ کے کہتی ہے آ جائیے میرے والد آپ کو بلاتے ہیں. قصہ مختصر، معاہدہ کیا طے ہو رہا ہے؟ انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصابرين ستجدني ان شاء الله من الصالحين. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے فرد کے درمیان یہ معاہدہ کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، 8 سال کے لیے آپ کو ملازمت بھی دیتا ہوں، کھانے کا بندوبست بھی کرتا ہوں، اور اس پر مجھے ضمانت بھی کوئی نہیں چاہیے. میرے اور آپ کے درمیان ضمانتی ہے تو خال کی عرض و سما ہے، صرف وہی گواہ، وہی وکیل، وہی ضمانتی. میرے پیارے بھائیوں، اپنی حاجات اپنے رب سے پوری کروانے کا دنیاوی حاجات بھی بہترین ایک ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کیجئے. اللہ کے بندوں کو، رب کی مخلوق کو، وہ کوئی بھی ذی روح ہے اس کے لیے پانی کا بندوبست کیجئے. میرا رب آسانیاں ہی نہیں پیدا فرمائے گا بلکہ مشکلات کو بھی زندگی سے نکال دے گا، پریشانیاں بھی دور فرمائے گا. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے یہ قصہ لکھا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے وقت کے عظیم محدث اور امام، ایک شخص آیا اور آ کے کیا کہتا ہے؟ حضرت دعا کیجئے، گھٹنے کے اندر ایک زخم لگا تھا آج سے 7 سال پہلے، بڑا علاج کروایا، بڑے ڈاکٹروں حکیموں کا رخ کیا، بڑے طبیبوں سے ملاقاتیں کی، بہت علاج کروایا، لیکن یہ زخم ہے کہ مٹتا نہیں، خون ہے کہ رکتا نہیں، خون رستا رہتا ہے. طرح طرح کے علاج کروائے، کوئی حل بتائیے، دعا کیجئے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذهب فاحفر بئرا، جاؤ ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، وہاں لوگوں کے لیے کنویں کا بندوبست کروائیے، وہاں کنواں کھدوائیے، ادھر زمین سے پانی پھوٹے گا، چشمہ جاری ہوگا، لوگ پانی پئیں گے. میرا رب اس کے بدلے میں تیرا یہ رستا ہوا زخم اور خون، میرا رب اس سے تجھے شفا دے دے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں عمل تم کرو، شفا میرا رب دے گا. امام ذہبی لکھتے ہیں وہ شخص گیا، 7 سال کا یہ پرانا زخم اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نیکی کی وجہ سے، اس نیکی کی بدولت کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کیا، میرے رب نے اسے اس بیماری سے شفا یاب فرما دیا. میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے اس کا بدلہ بڑا عظیم رکھا ہے. میرا رب دنیا میں بھی نوازتا ہے، بے پناہ نوازتا ہے، اور قیامت والے دن اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ انسان اپنے رب کے سامنے جائے اور اس کیفیت میں حاضر ہو کہ میرے رب نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے، میرے اللہ نے اسے معافی کا پروانہ تھما دیا ہو، ساری زندگی کی سیاحیاں دھلی ہوئی ہوں، اللہ کے ہاں معاف کر دیا گیا. پیارے بھائیوں، صحیح بخاری کا یہ قصہ مجھے اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے، سبق دیتا ہے. آگے بڑھیے، اللہ کے بندوں کے لیے، رب کی مخلوق کے لیے، ذی روح چیزوں کے لیے، جاندار چیزوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرند چرند کے لیے جو اللہ نے آپ کو ہمت طاقت دی ہے، نیکی کیجیے، میرا رب گناہوں کو معاف فرمائے گا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل یمشی فاشتد علیہ العطش، ایک شخص سفر میں تھا، جا رہا تھا، سخت پیاس لگی ہوئی، ایک کنویں کے پاس پہنچا، فنزل بئرا، کنویں کے اندر اترا، فشرب منہ الماء، اس سے پانی پیا، پانی پی کے جب باہر نکلا، فاذا هو بکلب یلہث یأکل الثرى من العطش. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ کنویں سے باہر آیا کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے
اور گیلی مٹی کو اپنی پیاس کی شدت بجھانے کے لیے وہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے یہ شدت کی کیفیت دیکھی، سمجھ گیا جیسے مجھے پیاس کی شدت تھی، اللہ کی اس مخلوق کو بھی پیاس لگی ہے۔ دوبارہ کنویں میں اترا، کوئی برتن نہیں، کوئی گلاس نہیں، کوئی جگ نہیں، کوئی پیالہ نہیں۔ سوچا کنویں کے اندر سے پانی لے کے باہر کیسے جاؤں، اپنی جوتی اتاری، کوئی اور چیز نہیں، جوتی کے اندر پانی بھرا، جوتے میں پانی بھر کے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن باہر نکلنے کے لیے اسے دونوں خالی ہاتھ چاہیے، اس لیے کہ کنویں سے باہر نکلنا ایک ہاتھ میں وہ جوتا پانی سے بھرا ہوا پکڑ کر نکلنا ممکن نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ، یہ ہے جذبہ، یہ ہے سچی تڑپ، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی فوٹو سیشن نہیں، کوئی وہاں تصویر کشی نہیں، کوئی وہاں لوگوں کی نام بری نمود و نمائش نہیں۔ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ خالق ارض و سما دیکھ رہا ہے، کوئی انسان وہاں دیکھنے والا نہیں۔ میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب کی اس مخلوق کو جسے کتا کہتے ہیں، جو برتن میں منہ ڈال جائے، حدیث یہ بتاتی ہے 7 دفعہ پانی سے دھوگے، ایک دفعہ مٹی سے اس برتن کو مانجو گے اچھی طرح، پھر وہ برتن پاک ہوگا، وگرنہ وہ نجس برتن ہے۔ پیارے بھائیوں، لیکن ہے تو میرے رب کی مخلوق، ہے تو زیرو، ہے تو جاندار۔ پیارے بھائیوں، اس شخص نے، صحیح بخاری کی روایت، فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ، اس نے اپنا جوتا اپنے منہ میں پکڑا، پانی کا بھرا ہوا، اور اپنے دونوں ہاتھ خالی اس کے ذریعے باہر آیا۔ کتے کے سامنے وہ جوتا پانی کا رکھا، کتے نے پانی پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، وہ شکور ذات، قدردان ذات، جو ناقدری نہیں کرتی، جو بڑا ہی قدردان اور مہربان ہے۔ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس عمل کی اتنی قدر ڈالی۔ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے اس شخص کو معاف فرما دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کر دیا، ان فی البہائم لنا اجر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا تمام جاندار چیزوں کو پانی پلانے میں یا جاندار کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے میں اللہ نے ہمارے لیے اجر رکھا ہے؟ فرمایا فی کل کبد رطب، فرمایا ہر ذی روح چیز، ہر جاندار چیز، اس میں میرے رب نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ ایک بڑی خوبصورت بات اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں من کثرت ذنوبہ، اے وہ شخص، اے وہ انسان جس کے گناہ اتنے ہیں جو بے تحاشا اور بے پناہ ہے۔ کثرت ذنوبہ، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں، بڑے گناہ کر چکا ہوں، دن رات سیاحیاں کی ہیں۔ من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس شخص کی زندگی کے گناہ زیادہ ہیں اسے چاہیے کہ پانی کا بندوبست کرے، پانی پلانے کا انتظام کرے۔ فرماتے ہیں وقد غفر اللہ ذنوب الذی سقى القلب فکیف بمن سقى مسلما موحدا مؤمنا، کہ میرے رب نے اس شخص کے زندگی کے گناہ معاف فرما دیے جس نے کتے کو پانی پلایا، اور اگر تو ایک مومن کو، مسلمان کو، موحد کو، توحید والے کو پانی پلائے گا، میرا رب تیرے گناہوں کو کیسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے خیر کے کاموں میں اللہ معاون بنائے، شریک ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہمارے ہاتھ سے ایسی خیر کے سلسلے اللہ جاری فرما دے، اور اللہ ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی کسی مسلمان پیاسے کو پانی پلاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، میرا رب جنت کا وہ چشمہ اور جنت کا وہ مور زدہ شراب جس کے اوپر مور لگی ہوگی، میرا رب وہ شراب طہور نصیب فرمائے گا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، قرآن کہتا ہے سورہ محمد، مومنوں سے جس جنتوں کا میرے رب نے وعدہ کیا ہے، فیہا انہار،
اس میں میرے رب نے 4 قسم کی نہریں چلائی ہیں۔ سب سے پہلے جن نہروں کا تذکرہ کیا، من ماء غیر آسن، میرے رب نے وہاں ایسے میٹھے پانی کی نہریں جاری کی ہیں جن کے اندر کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی، کبھی وہ سمیل والا نہیں ہوگا، ایسی نہروں کا شراب اللہ انہیں نصیب فرمائے گا۔ پھر شربت، میٹھا پانی، اور پھر دودھ کی نہریں، پھر وہاں اللہ رب العزت پاکیزہ شراب کی نہریں، اور میرا رب وہاں شراب طہور کی نہریں اور شہد کی نہریں جاری فرمائے گا۔ فرمایا ایک یہ شخص ہے جس کو جنت میں 4 قسم کی نہروں سے نصیب ہو رہا ہے، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جب مانگتا ہے تو اسے پینے کے لیے وہ پانی دیا جاتا ہے، جب منہ کے قریب کرتا ہے تو چہرے کی ساری کھال ادھڑ جائے گی، جب حلق میں ڈالے گا تو پیٹ کی انتڑیوں کو کاٹ کے وہ جسم سے باہر نکال کے پھینک دے گا، کیا دونوں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جس کو نہریں نصیب ہو رہی ہے، کون ہے؟ مثل الجنت التي وعد المتقون، جنہوں نے پرہیزگاری والی زندگی گزاری، تقوی والی زندگی، اللہ سے ڈر کے، رب کا خوف، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی، لوگوں کے لیے دلوں میں نرمی، لوگوں کے لیے دلوں کے اندر نرمی، اللہ کی مخلوق کے لیے نرمی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمانداری سے بتائیں، جس شخص کو کتے پہ اس قدر ترس آیا، اس کے دل میں اپنی ماں کی قدر کتنی ہوگی؟ بوڑھے باپ کے لیے نرمی کا انداز کیا ہوگا؟ ایک انسان کے لیے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ پیارے بھائیوں، میرا رب مجھے اور آپ کو بھی توفیق بخشے، ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ ایسی نرمی، ایسی محبت اور خدمت خلق کا اللہ ایسا جذبہ پیدا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حفر ماء، کوئی شخص کوئی بھی پانی کا جہاں انتظام کرتا ہے، لم یشرب منہ کبد حر من جن ولا انس ولا سبع ولا طائر الا آجرہ اللہ یوم القیامہ، آپ کا کام ہے پانی کا انتظام کرنا، اس سے کون پی رہا ہے یہ آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا جس نے کہیں بھی پانی کا انتظام کیا، اس سے پینے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان ہو یا جن ہو جس کو انسان نہیں دیکھ سکتا، پینے والا انسان ہو یا جن ہو، ولا سبع، یا کوئی جنگلی درندہ آ کے پی جائے، ولا طائر، یا کوئی اڑتا ہوا پرندہ آ کے بیٹھے اور پانی کی چونچ بھری اور اڑاری بھر گیا، الا آجرہ اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے گا، میرا رب اسے دکھائے گا، تو نے پانی کا بندوبست کیا تھا، اس پانی سے اس جانور نے پیا، یہ اس کا بھی اجر ہے، اس درندے نے پیا، یہ اس کا اجر ہے، اس انسان نے پیا، یہ اس کا اجر ہے، یہ جن نے پیا، یہ اس کا اجر ہے۔ میرا رب ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بندوبست کرنے والا بنا دے۔ پیارے بھائیوں، یہ نیکی تو آپ اپنے گھر سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیمات اور اس کے حسن پہ آپ غور کیجئے۔ گھر کے اندر مرد ہمیشہ مطالبہ کرتا ہے کہ بیوی خدمت کرے، بیوی کھانا لائے، بیوی پانی لائے، بیٹی پانی لائے، گھر کے اندر میرے لیے انتظامات ہوں۔ محمد مصطفیٰ کی تعلیم دیکھیے، دین اسلام میں محبت اور نرمی اور ایک دوسرے سے حسن سلوک اور اچھا برتاؤ، اس کی تعلیمات پہ غور کیجئے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء، فرمایا جب کوئی مرد اپنے گھر میں اپنی بیوی کو پانی پلا دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس عمل پر بھی اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ ارباز بن ساریہ نے یہ حدیث سنی، اپنے گھر گئے، کہتے ہیں فأتيتها، میں اپنی بیوی کے پاس گیا، فسقيتها، اس کے لیے میں نے خود پانی بھرا،
اس بیوی کو پیش کیا اور فحدثتها بما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی کو پانی پلایا، ساتھ اسے اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنائی کہ محمد مصطفیٰ کی یہ تعلیم ہے، یہ درس ہے، اپنی بیوی کو بھی انسان پانی پلائے گا اللہ اس پر بھی اجر دے گے۔ اور پیارے بھائیوں، جب پانی پہ اجر ہے، کیا کھانے کا بندوبست کرنا، گھر کے اندر اس کی ضروریات کا انتظام، اور محمد مصطفیٰ نے تو یہاں تک کہا ایک لقمہ بھی جو بیوی کے منہ میں جاتا ہے میرا رب اس پر بھی شوہر کو اللہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت اخلاص والی ہو۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اور یاد رکھیں آج اللہ نے اگر ہمیں صاحب اولاد دیا ہے تو ہم بھی کسی کی اولاد ہیں۔ آج اگر ہمارے باپ دنیا سے چلے گئے یا جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو ایمان اور صحت والی زندگی دے، ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ایک وقت آئے گا کہ میں نے اور آپ نے بھی نہیں رہنا، لیکن یاد رکھیں اولاد جو ماں باپ کو کرتے دیکھتی ہے، اولاد اس کے دل و دماغ پر وہ چیزیں نقش ہوتی ہیں۔ آج ہم کچھ کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا کرنے کی توفیق سے نوازیں گے۔ سیدنا سعد عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت، یا رسول اللہ سعد کی والدہ فوت ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فَأَيُّ الصَّدَقَاتِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے جو افضل صدقہ ہے مجھے وہ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماء، سعد پانی سے افضل کوئی صدقہ نہیں، پانی سب سے افضل صدقہ ہے۔ فحفر بکرا، سیدنا سعد نے ایک جگہ پر کنواں کھدوایا جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کی طرف سے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ اور اجر سعد کی والدہ کو نصیب فرمائے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ سیدنا سعد نے مدینے کے اندر 2 جگہ پہ پانی کی بھر کے مشکیں لٹکا دی کہ تاکہ وہاں سے گزرنے والے پانی پیے، اور اللہ رب العزت اس کا بدلہ سعد کی والدہ کو نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو بھی توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، قیامت کے دن میرے رب نے جو بندے سے کچھ سوالات کرنے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے آدم کے بیٹے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے استسقیتک، میں نے تجھ سے پانی مانگا، میں پیاسا تھا، فلم تسقنی، تو نے مجھے پلایا نہیں۔ بندہ کہے گا وَكَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے پروردگار تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کے لیے کھانے اور پینے کا بندوبست کرنے والا ہے، میں تجھے کیسے پلا سکتا تھا؟ رب کائنات فرمائیں گے استسقاک عبدی فلان، فلاں زمین پہ میرا بندہ پیاسا تھا، فلاں زمین پر میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کے لیے پانی کا انتظام کرتا، اما انک لو سقیتہ لوجدتنی عندہ، تو پھر اس کے پاس تجھے میری رحمت، میری محبت، میری طرف سے بدلہ، صلہ، سب کچھ تجھے نصیب ہوتا اگر تو اس بندے کے لیے پانی کا انتظام کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے قرب و جوار، اپنے محلے، اپنا علاقہ، اس سے بڑھ کر اس عرض پاکستان کے اندر وہ علاقے جہاں ضرورت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان بھائی ضرورت مند ہیں اور اللہ نے توفیق دی، وہاں تک پہنچ اور رسائی دی، وہاں تک کا کوئی انتظام کرنے کی ہمت دی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ذمہ داری ہے، اللہ توفیق سے نوازے۔ اور اگر انسان کے پاس زائد تھا، اپنی ضرورت پوری ہو گئی، پانی ہے، اضافی موجود ہے، لیکن بخیل اتنا ہے کسی کو پینے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثہ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، 4 باتیں بیان کی۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے بد نصیب ہیں
قیامت والے دن آئیں گے تو میرا رب ان سے کلام کرنا پسند نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، ان کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا وہ شخص جو کسی ایسے راستے پر ہے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے اور اس کے پاس اضافی پانی موجود ہے، یمنع ابن السبیل، یہ مسافروں کو بھی وہاں سے پینے کے لیے پانی نہیں دیتا۔ فرمایا میرا رب کہے گا دنیا کے اندر تو نے اپنے اضافی فضل کو اور تیری ضرورت سے بڑھ کر تھا اس کو میرے بندوں سے روک کے رکھا، آج میں تجھے اپنے سارے فضل سے محروم کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں اس ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے خواہش مند تھے اس بات کے کہ میں لوگوں کو پانی پلاؤں، میں خود لوگوں کو پانی پلاؤں۔ حجاج کو پانی پلانا اللہ کے نبی کے خاندان سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بنو عبد المطلب اس خاندان کی ذمہ داری، بنو ہاشم کے پاس یہ سقایا کی ذمہ داری۔ سیدنا عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حجاج کے لیے زمزم کے کنویں سے پانی کھینچتے ہیں، ان کا پورا گھرانہ لگا ہوا ہے حاجیوں کو پانی پلانے پہ۔ اللہ کے نبی وہاں خود چل کے گئے اور فرمایا اے بنو عبد المطلب، اگر اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ یہ سعادت تم سے چھین ہی لیں گے، تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کر دیا ہے تو اب ہم میں سے ہر ایک یہ کام کرے گا، تو میں بھی تمہارے ساتھ مل جاتا اور کنویں سے پانی کھینچ کے نکال کے خود اپنے ہاتھوں سے حاجیوں کو پانی پلاتا۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اپنے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ حج کے اندر حاجی مینا کی راتیں مینا میں گزارتے ہیں، لیکن ہم نے حاجیوں کو پانی پلانا ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم مینا کی راتیں مینا کی بجائے مکہ میں گزاریں تاکہ ہم لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کریں، لوگوں کو پانی پلا سکیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاجیوں کو جنہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم پانی پلائیں گے، آپ نے ان کو مینا کی راتیں وہاں گزارنے سے رخصت دے دی، مکہ میں راتیں گزارو تاکہ حاجیوں کو پانی پلاؤ۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے، جہاں تک جس حد تک اللہ نے ہمت توفیق سے نوازا ہے، طاقت ہے، اظہار کا جذبہ اپنے اندر بیدار کیجئے اور اسلامی تاریخ کے وہ خوشگوار اور خوبصورت نقوش ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے۔ جنگ یرموک کا وہ قصہ، اللہ اکبر، جنگ یرموک کا وہ واقعہ جہاں ایک صحابی ابو الجہم بن حذیفہ ادوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنگ کے دوران جب جنگ کچھ تھمی، میں اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈتا ہوا تلاش کرتے کرتے زخمیوں میں میرے ہاتھ میں پانی کی ایک مشق، ایک ہاتھ میں برتن پانی پلانے کے لیے، تو میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا پانی لے کر، وہ زخموں سے چور تھا، جب میں اس کے قریب پہنچا اسے آواز دی، اس نے مجھ سے پانی طلب کیا، میں نے برتن میں پانی ڈالا اسے پلانے کے لیے، قریب سے ایک دوسرے زخمی کی آواز آئی، اس نے بھی پانی طلب کیا، تو اس کیفیت میں میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ پہلے اس دوسرے زخمی کو پلائیے، مجھے بعد میں پلانا۔ فرماتے ہیں جب میں اس کی طرف بڑھا تو وہ ہشام بن عاص بن عمر کے بھائی تھے، میں ان کے پاس پہنچا، ان کو پانی دینا چاہا، قریب سے ایک تیسرے زخمی کی آواز آئی، اس نے بھی پانی طلب کیا، یہ دوسرا زخمی جو زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا، آخری لمحات کہا نہیں، مجھ سے پہلے میرے اس بھائی کو پانی دیجئے، اشارہ کیا، میں تیسرے کی طرف پانی لے کے بڑھا۔ فرماتے ہیں جب اس کے قریب پہنچا تو پانی پلانے سے پہلے ہی اس کی روح پرواز کر چکی تھی، شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکا، میں واپس دوسرے کے پاس پہنچا دوڑتا ہوا تو وہ بھی شہید ہو چکا ہے، میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی میرے رب کے ہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ، یہ تھا ایثار،
یہ تھا قربانی کا جذبہ۔ رب کائنات ہم سب کو بھی اللہ ایسے جذبات نصیب فرما دے، ایسے ایثار اور قربانی ہمارے اندر اللہ پیدا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، یہ گرمی کا موسم، یہ گرمی کی شدت، اس میں جہاں رب کی نعمت کی قدر کیجیے، وہاں رب نے اگر دیا ہے تو رب کی راہ میں آگے بڑھ کر اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کی راہیں بھی پیدا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، پانی کے حوالے سے میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹھنڈا پانی تو دور کی بات ہے، ان کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے میٹھا پانی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو یاد رکھیں دنیا کی دولتیں کبھی بھی انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ اپنے اس پیسے کو، اپنی اس دولت کو اللہ نے دیا ہے تو رب کی مخلوق کی خدمت کے لیے لگائیے، اللہ کو راضی کیجیے، اپنی اولاد کے لیے نمونہ بنیے، تاکہ آپ کے بعد یہ اولاد بھی آپ کی طرح اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اور نیکی کے ایسے سلسلے ان کو جاری کرے۔ مساجد میں، مدارس میں، پبلک مقامات پر، اپنے گھروں کے باہر، اپنی چھت پر، جہاں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ پانی کا انتظام کیجیے۔ اللہ کے بندے بھی پیئیں، جنات بھی، انسان بھی، اور چرند پرند بھی، جو بھی اللہ کی مخلوق پیے گی، میرا رب آپ کو اس سے ضرور نوازے گا۔ اس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ دے گا، اور آخرت میں تو رب نے رکھا ہی ہے۔ میری بڑی تمنا تھی اور یہ تڑپ تھی، گزشتہ جمعے میں نے سوچا کہ ہماری مسجد میں جمعے کے بعد نمازیوں کے لیے پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ رب کی توفیق ہوتی ہے۔ ابھی میں نے کہا کسی کو نہیں، تو جب میں مسجد میں پہنچا تو یہاں پانی کا انتظام ہو چکا ہے۔ اللہ کی قسم اتنی دعائیں دل سے نکلیں، اور آپ بھی دعائیں کیا کریں، دعائیں دیا کریں، اور ایسے لوگوں کو جس نے بھی یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو جاری رکھے، اللہ اس میں برکت ڈالے اور اس سے خوبصورت انداز میں انتظام فرما دے۔ اللہ آپ سب کو حرمین لے جائے، مسجد نبوی اور بیت اللہ کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ وہاں لوگ دیکھتے ہیں، مسجد میں لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگلی صف میں ٹھنڈے پانی کے سامنے بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، پیاس لگتی ہے ان کو اٹھ کے جانا نہیں پڑتا، وہیں بیٹھے آرام سے پانی پیتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر فریجیں بھری ہوئی ہوتی ہیں جس میں جوس رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی رکھے ہوئے ہیں، لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں پانی پیتے ہیں۔ وہ رکھنے والے کون ہیں؟ پینے والے پتہ نہیں کس ملک سے آئے، لیکن میرا رب اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب فرمائے۔ نمازیوں کے لیے سہولت پیدا کیجیے۔ مسجد میں پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، مجھے قاری صاحب بتا رہے تھے، اللہ نے توفیق دی ہمارے یہاں کے نمازی کو، جس نے ان بچوں کے لیے جو سارا دن حفظ کی کلاس پڑھتے ہیں، اس نے ایک کولر مہیا کیا، ٹھنڈی ہوا، تاکہ وہ بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ میرا رب کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی سوچیں اور فکریں نصیب فرمائے، ہم نیکی کے کاموں میں معاون بنیں، رب کا شکر بھی ادا کریں، اور جس نے آپ کے لیے انتظام کیا ہو اس کے لیے کبھی دعا کرنے میں بخل نہ کریں۔ اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا۔ اللہ کے نبی دعا دیا کرتے، اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا
تمام خزانوں کے مالک تو اس کے لیے اپنی طرف سے کھلانے کے بندوبست فرما دے۔ وَاسْقِ مَنْ سَقَانَا، جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلا دے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا، جب بھی پیئیں یہ دعا پڑا کریں، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو اگر نہ چاہتا تو حلق سے ایک گھونٹ پانی کا نیچے اتر نہیں سکتا تھا، یا اللہ تو نے اتارا حلق سے نیچے، وسقا وسوغه وجعل له مخرجا، پھر جسم سے خارج ہونے کا بھی تو نے انتظام کیا۔ اے اللہ تعریفیں ساری تیرے لیے۔ بلکہ سلف دعا یہ کیا کرتے تھے، اور آپ بھائی بھی یہ دعا یاد کریں، الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتی ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبی۔ جب بھی پانی پیتے یہ کہتے، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے اس پانی کو میٹھا بھی بنایا، ٹھنڈا بھی بنایا، حالانکہ میرے گناہ اس قدر تھے، تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کی مٹھاس کو ختم نہیں کیا، میں گناہ گار ہوں، اس کے باوجود تو نے پینے کے لیے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا پانی نصیب فرما دیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی فرمائیں کہ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائی ان کے لیے دعائیں ضرور جاری رکھے، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، امت مسلمہ کو اللہ ہدایت اور غیرت نصیب فرمائے۔ مسلمان ایسے بے حس ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ جیسے فلسطین کا کوئی وجود تھا نہ ہے، نہ وہاں ظلم تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، وہ دشمن نے مسلمانوں کی گویا کہ حس ہی ختم کر دی۔ اللہ ہمارے اندر وہ غیرت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔